أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ بقرہ کی 125 آیات ہم نے پڑھنی ہے. آج انشاءاللہ 136ویں آیت سے شروع کریں گے. بات ہو رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کی. اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش میں ڈالا، ان کا امتحان لیا اور انہیں لوگوں کے لیے امام بنایا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ کے گھر کو طواف، اعتکاف، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے صاف رکھیں. اب ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل، اے میرے رب تو بنا، ھذا البلد آمنا، اس جگہ کو شہر، آمنا امن والا، وارزق اہلہ، اور رزق دے اس کے باشندوں کو، من الثمرات، پھلوں سے، من آمن منہم، جو کوئی ایمان لایا ان میں سے، باللہ، اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر، اور یوم آخرت کے ساتھ. قال ومن کفر، اللہ نے کہا جس نے کفر کیا، فأمتعہ، تو میں اسے فائدہ دوں گا، قلیلا، تھوڑا سا، ثم پھر استرہ، اسے مجبور کروں گا، الی عذاب النار، جہنم کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور بری جگہ ہے وہ پھرنے کی. ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے کہ اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا. اور اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حاصل بلد الامین قرار دیا کہ یہ امن والا شہر ہے. ایک مقام پر میں آمینہ، جو اس میں داخل ہوتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے. تو اللہ کون بول رہا ہے؟ جو اس میں داخل ہوتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس شہر کے اندر، اس شہر کی عظمت ایسی رکھی ہے کہ ذہنی سکون بھی ہے، روحانی سکون بھی ہے، اور یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے مدینے کو بھی حرم قرار دیا، اور آپ نے اس سے بھی روکا کہ یہاں کے درخت وغیرہ کاٹے جائیں. درخت کاٹنا بھی منع ہے، یعنی کہ درختوں کو بھی امن حاصل ہے. صحابہ نے کہا کہ ہمیں ازہر گھاس کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، ہمیں اس گھاس کے کاٹنے کی اجازت ہے. بلکہ آپ جان بوجھ کر درخت بھی نہیں کاٹے جا سکتے. اگر کوئی چیز کسی کی گر جائے تو آپ کو اٹھانے کا بھی حکم نہیں ہے، الا یہ کہ آپ اسے اس کے مالک تک پہنچا دیں. اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس کا مالک کون ہے تو آپ وہ چیز اٹھا سکتے ہیں، وگرنہ وہ چیز بھی نہیں اٹھائی جا سکتی، چاہے وہ کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو. آپ کی نگاہوں میں آ گئی، آپ اسے ویسے ہی چھوڑ دیں. تو یہ اس شہر کی حرمت ہے. اور دجال ان شہروں میں داخل نہیں ہو سکتا، نہ مکہ میں اور نہ مدینہ میں. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ابتدا امن کے ساتھ کی کہ جب شہر میں امن ہوتا ہے، حالات و سکون ہوتے ہیں، تو انسان ہر اعتبار سے عبادت بھی کر سکتا ہے، دعوت کا کام بھی کر سکتا ہے، اور اپنی ضروریات زندگی کو پورا بھی کر سکتا ہے. اور جب امن نہیں ہوتا، آپ کے پاس وسائل کتنے بھی زیادہ کر ہوں، لیکن اگر شہر میں امن نہیں، آپ اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے، نہ آپ سکون اور راحت کی زندگی گزار سکتے ہیں. پھر اگر ہمیں وارزق اہلہ من الثمرات، رزق دے اس کے باشندوں کو پھلوں میں سے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ اس کے باشندوں کو رزق دے. یہاں
یہ نقطہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے دنیا مانگنا یہ کوئی عیب نہیں ہے. اللہ سے دنیا مانگنا یہ کوئی عیب نہیں ہے، لیکن صرف دنیا ہی مانگنا یہ عیب ہے. دنیا مانگنا عیب نہیں ہے، دنیا کے ساتھ ساتھ دین کا بھی اللہ سے سوال ہونا چاہیے. پھر مکہ کی بستی ایسی بستی ہے، ایسی زمین ہے کہ وہاں کاشتکاری نہیں ہو سکتی، فصلیں نہیں ہوتی اور کوئی انڈسٹری بھی نہیں ہے وہاں. تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی کہ اللہ تعالیٰ اس بستی میں ان کے باشندوں کو، ان کے رہنے والوں کو رزق دے. وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ نے رزق دے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہو کہ آج تک وہاں آپ دیکھ لیں دنیا کی بیٹا باتیں نہیں کرو، ادھر بیٹھا نہیں کرا، بولنے والا بھی ڈسٹرب ہوتا ہے. اب مسلسل باتیں کرتے ہو نا تو پھر اچھی بات نہیں ہے. مکہ کے اندر اس وقت پوری دنیا میں جہاں فروٹ اور پھل وغیرہ ہیں مختلف موسموں میں ملتے ہیں، لیکن آپ کو حیرانگی ہوگی کہ مکہ میں 12 مہینے آپ کو ہر پھل ملے گا. اگر آج کے موسم میں آپ وہاں کنو دیکھنا چاہیں گے تو کنو بھی ملے گا. اور سخت سردی میں دسمبر اور جنوری میں اگر آپ وہاں آم تلاش کریں گے تو آپ کو آم بھی مل جائے گا. یہ ہم نے خود اس چیز کا مشاہدہ کیا کہ ہر موسم میں ہر پھل، سردیوں کا پھل آپ کو گرمیوں میں بھی ملے گا، گرمیوں کا پھل سردیوں میں بھی ملے گا. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے باشندوں کو پھل دے رہا ہے، ہر موسم میں ہر اعتبار سے دے رہا ہے. مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت پر، اسے تو یہ نعمتیں ملیں گی. لیکن قال ومن کفر، جس نے کفر کیا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، اللہ تعالیٰ اسے بھی دنیا میں تھوڑا سا فائدہ دے. یہ اس کا رحمان ہونا ہے کہ جو کافر ہے نا پھلوں سے فائدہ تو وہ بھی اٹھاتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ جو کافر ہیں پھل نہیں کھاتے، پھل استعمال نہیں کر پاتے، پھل انہیں بھی ملتے ہیں. فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، وہ جو کفر کرنے والے ہیں وہ تھوڑا سا فائدہ وہ بھی اٹھا لیتے ہیں. ثُمَّ اضْطَرُّوهُ، پھر جب وہ اللہ کی بات نہیں مانتے تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجبور کرے گا إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، آگ کی طرف جو برا ٹھکانا ہے. تو دنیا کے اندر فائدے ملنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہے. یہاں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جس نے کفر کیا ہے وہ فائدہ تھوڑا سا تو وہ بھی اٹھاتا ہے. دنیا اگر ساری بھی کسی کو مل جائے، ساری دنیا اگر کسی کو دے دی جائے تو وہ آخرت کے مقابلے میں تھوڑی ہی ہے، آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے. بلکہ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کی مثال دی گئی کہ سب کو ان کے مطلب کی چیز دے دے یا انسان کو اس کے مطلوبہ چیز مل جائے، آخرت کی مثال دنیا کے اعتبار سے ایسی ہے جیسے انگلی کو سمندر میں ڈبو کے باہر نکالا ہے. کتنا پانی سمندر کا کم ہوگا. تو دنیا ساری کی ساری بھی کسی انسان کی جھولی میں ڈال دی جائے تو یہ تھوڑی ہے، آخرت کے بعد اعتبار سے بہت کم ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ، اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد، بنیادیں، من البیت، بیت اللہ کی، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، ربنا تقبل منا، تو وہ فریاد کر رہے تھے ہمارے رب تقبل منا، قبول کر لے ہم سے یہ نیکی، انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو ہی خوب سننے خوب جاننے والا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور بیوی کو ایک بیابان وادی میں چھوڑا، پھر بچہ جب بڑا ہو گیا اس کے ذبح کا حکم ملا، بچہ اور بڑا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہاں اللہ کا گھر تعمیر کرو. اس سے پہلے یہاں کچھ نہیں تھا، ایک بیابان وادی تھی. مگر بعض تاریخی روایتوں سے، تاریخی جو روایتیں آتی ہیں اس حوالے سے، ان سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے اس گھر کو
فرشتوں نے بنایا تھا۔ قرآن مجید یہ وضاحت کرتا ہے کہ یہ پہلا گھر ہے جو زمین پر بنایا گیا۔ ان اول بیت وضع للناس، سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا کہ یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، یعنی لوگوں کے لیے مرکز بنایا گیا۔ تو تاریخی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 10 بار بنا ہے، 10 بار۔ سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا، اس کے بعد آدم علیہ السلام نے بنایا، آدم علیہ السلام کے بعد شیس علیہ السلام نے بنایا۔ شیس، شین، یا اور خا، یہ پیغمبر تھے آدم علیہ السلام کے بعد۔ شیس علیہ السلام نے بنایا اسے، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بنایا۔ یہ چوتھی تعمیر تھی تاریخی روایتوں سے۔ اس کے بعد قوم عالقہ، ابراہیم علیہ السلام کے بعد قوم عالقہ نے اس گھر کی تعمیر کی۔ قوم عالقہ کے بعد قبیلہ جرہم وہ قبیلہ تھا جو مکہ میں آگے آباد ہو گیا تھا۔ جب یہاں زمزم تھا تو اس جرہم قبیلے نے یہاں رہنے کی اجازت مانگی تھی، تو بی بی ہاجرہ نے انہیں اجازت دی تھی۔ اور پھر چھٹی بار قبیلہ جرہم نے بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد قوم علقمہ نے بنایا، اور پھر قبیلہ جرہم نے بنایا۔ پھر قصی بن قلاب، یہ نبی علیہ السلام کے خاندان میں سے، یعنی نبی علیہ السلام ان کی اولاد میں سے، انہوں نے بنایا تھا۔ اس کے بعد قریش نے بنایا تھا۔ قریش نے جو بنایا یہ بالکل نبی علیہ السلام کی نبوت سے چند عرصہ پہلے کی بات ہے، اور نبی علیہ السلام موجود تھے۔ معروف واقعہ آپ نے سنا بھی ہوگا اس حوالے سے کہ جب یہ بیت اللہ کو تعمیر کرنا چاہ رہے تھے تو مشورہ کر رہے تھے کہ اس کو گرا کر بنایا جائے، مگر یہ ڈرتے تھے کہ ایسا نہ ہو، یہ اللہ کا گھر ہے، ہم اسے گرائیں تو کوئی آفت آ جائے۔ کہتے ہیں امام ابن کثیر نے بھی لکھا ہے، ابن کثیر میں، کہ بیت اللہ میں ایک سانپ ہوتا تھا جو بیت اللہ کی دیوار پر آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ ایک بار ایک پرندہ آیا، اس سانپ کو اٹھا کر لے گیا۔ جب وہ دیوار پر آ کر بیٹھا تو وہ سانپ اٹھا کر لے گیا۔ اب لوگوں نے کہا کہ اس گھر کو گرا کر دوبارہ بنایا جائے، لیکن پریشانی میں تھے، ایسا نہ ہو کہ اس گھر کو گرائیں تو کوئی آفت اور مصیبت آ جائے۔ تو ولید بن مغیرہ تھا، اس نے نہ بیت اللہ کی دیوار گرائی اور کہا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ ہم تیرے گھر کو بنانے کی خاطر گرا رہے ہیں، بے عزتی یا توہین کی نیت سے نہیں گرا رہے۔ دیکھیں مشرک تھے، اللہ پر ایمان، اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ پر توکل، اللہ کے ساتھ معاملات ان کی کس قدر تھے بھی، اللہ کو مانتے بھی تھے، کچھ توکل بھی تھا، کچھ خوف بھی تھا، لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ شرک تھا، جنہوں نے اس شرک نے ان کے سارے اعمال حالت کی۔ جب ولید بن مغیرہ نے اس کی دیوار گرائی، کچھ پتھر گرائے اور واپس آ گئے۔ اب قوم کہنے لگی کہ آج دیکھو ولید بن مغیرہ پہ کوئی آفت یا مصیبت تو نہیں آئی۔ ایک دن دیکھا ولید بن مغیرہ پر کچھ نہیں ہوا، پھر قوم نے وہ گھر گرا دیا۔ پھر انہوں نے ایک اعلان کیا، کہا کہ اس گھر کی تعمیر کرنی ہے، صرف حلال کا پیسہ لانا، حرام کا نہیں لانا، حلال کا پیسہ لانا، حلال کا پیسہ سود کا نہ ہو، چوری کا نہ ہو، دھوکے کا نہ ہو، زانی کی کمائی نہ ہو، جوے کا نہ ہو۔ یہ انہوں نے اعلان کیا، انہوں نے مشرکین مکہ نے۔ آج ہم اللہ کے گھر میں خرچ کرتے ہوئے کیا سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ ناجائز پیسہ کمایا تھا، کہاں لگائیں؟ اللہ کی راہ میں دے۔ ہم نے بینک سے سود لیا ہے، اب اپنے پاس تو لگا نہیں سکتے، کسی غریب کو دے دیں۔ ہم حرام کمائی سے نیکی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ طیب ہے اور طیب ہی قبول کرتا ہے۔ وہ مشرک تھے لیکن انہوں نے حرام کمائی نہیں کرا۔ بہرحال بیت اللہ کی دیواریں گرا دی گئی۔ اب انہوں نے دیکھا کہ نیچے گرین کلر کی بنیاد تھی،
بنیاد جیسے کہا نا ویسے کہ وہ بلند کر رہے تھے ابراہیم القواعد، ابراہیم سمجھ کی بنیادوں سے اٹھا رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی بنیاد سے اٹھایا، اور مشرکین مکہ نے، قریش نے بھی جب اس کو بنانا چاہا، انہوں نے بنیاد کو چھیڑنا چاہا۔ جب دیواریں گرائی تو وہ پتھر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اسے ہم کہتے ہیں نا پلر بنا ہوا ہے، تو وہ جڑے ہوئے تھے۔ مشرکین مکہ نے دو پتھروں کو باندھ کر کسی زنجیر نما چیز سے نا علیحدہ کرنا چاہا، یہ پتھر نکال لیا۔ جب انہوں نے اس کو چھیڑا تو اتنا زبردست ارتعاش پیدا ہوا کہ پورا مکہ لرز اٹھا تھا، پورے مکے کے اندر ایک زلزلہ سا آیا۔ انہوں نے اس بنیاد کو ہلایا نہیں، پھر اسی بنیاد پر بیت اللہ کو تعمیر کیا، اور بیت اللہ کو تعمیر کیا تو اب ان کے پاس پیسہ ختم ہو، جو حلال کا پیسہ تھا نا پورے مکے میں ختم ہو گیا، کسی کے پاس حلال کا پیسہ ہی نہیں بچا۔ بیت اللہ ہم دیکھتے ہیں کہ یوں چکور ہے، وہ چکور نہیں ہے، اس کی اصل شیپ یوں اس طریقے سے اور یوں گلائی میں ہے، تین طرف سے دیواریں اسٹریٹ ہیں، سیدھی ہیں، اور چوتھی طرف سے گلائی ہے۔ لیکن مشرکین کے پاس پیسہ ختم ہو گیا تھا تو انہوں نے اس حصے کو چھوڑ دیا، اس کو کہتے ہیں حطیم۔ حطیم عربی زبان میں کہتے ہیں چھوڑا ہوا حصہ، حطیم کا مطلب یہ ہے چھوڑا ہوا۔ حطیم بھی بیت اللہ میں ہے، بات کسی اور طرف جا رہی، لیکن یہ ضروری چیزیں انشاءاللہ کام آئیں گی۔ حطیم بھی بیت اللہ میں ہے۔ ایک بار سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ میں نماز پڑھوں۔ ہم کہتے ہیں نا حکمرانوں کے لیے کعبے کے دروازے کھلتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے اپنی بیوی ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ تو حطیم میں نماز پڑھ لے، یہ بھی بیت اللہ ہے۔ آج مسلمان حج پہ بھی جاتے ہیں، عمرے پہ بھی جاتے ہیں، حطیم سب کے لیے کھلا ہوا ہے۔ آج سب حطیم میں نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، میں بھی پڑھ سکتا ہوں۔ اب ہم سوچتے ہیں ہم نے کعبے کے اندر جا کے نماز پڑھنی ہے، وہ کعبے کا اندر ہی ہے۔ بہرحال قریش نے کعبہ تعمیر کیا، جب حجر اسود نکالا اور حجر اسود لگانے کی باری تھی، قریش کے بڑے بڑے سردار تھے، مختلف قبائل تھے، ہر قبیلے کی یہ آرزو تھی کہ یہ پتھر میں لگاؤں، اس پتھر کو میں فٹ کروں گا۔ دوسرے قبیلے کا سردار کہتا تھا میں کروں گا۔ قریب تھا کہ جنگ ہو جاتی، بلکہ ایک بار تو ایک سردار ایک پیالے میں خون لے کر آ گیا اور اپنے ہاتھ خون میں ڈبو دیے اور کہا کہ اس پر ہم لڑنے اور مرنے کے لیے تیار ہیں، پتھر ہم لگائیں۔ پھر ان کا سردار کی مشاورت ہوئی، میٹنگ ہوئی آپس میں سب سردار، لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا کہ پتھر کون لگائے۔ پھر ایک فیصلہ ہوا، اس میں تقریباً 1.5 ہفتہ گزر گیا، لیکن پتھر لگانے کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ یہ پتھر جو حجر اسود ہے، یہ جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے جنت سے، جنت کا پتھر ہے۔ جب یہ آیا تھا تو یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، لیکن لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ کالا پڑ گیا، اس کا نام ہی حجر اسود پڑ گیا، کالا پتھر۔ حجر کہتے ہیں پتھر کو، اسود کہتے ہیں کالے کو۔ حجر اسود کا مطلب ہوتا ہے کالا پتھر، بلیک اسٹون، کالا پتھر۔ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس میں احساس تھا پتھر میں، ہم نے پچھلے دنوں پڑھی ہوئی تھی بات، پتھروں کا احساس۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی آدم کے گناہوں کی وجہ سے کالا پڑا۔ اس پتھر کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہے نفع اور نقصان کی، اور اس پتھر کو ابراہیم علیہ السلام نے بھی بوسہ دیا، اسماعیل علیہ السلام نے بھی دیا، اور دیگر کئی انبیاء نے دیا، محمد رسول اللہ نے دیا، صحابہ نے بھی دیا، لیکن اس پتھر کے اندر نہ نفع پہنچانے کی کوئی تاثیر ہے، نہ نقصان سے روکنے کی کوئی تاثیر ہے۔ تو اللہ ہی کرتا ہے قسمت کا فیصلہ نہ، کہ کوئی پتھر پیر کی ٹھوکر پر آتا ہے اور کوئی پتھر انسان کے ہونٹوں کے نیچے آتا ہے۔ اصل فیصلہ اللہ کے پاس ہے کہ اللہ کس کو کیا عظمت دے دیتا ہے۔ بہرحال انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دوسرے دن جو سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوگا، صبح آنے والا شخص وہ جو فیصلہ کرے گا اس فیصلے کو مانیں گے۔
اب صبح صبح سب لوگ اسی انتظار میں تھے کہ کون آتا ہے بیت۔ جب صبح ہوئی اور وہ انتظار میں تھے کہ کون داخل ہوتا ہے، یہ لوگ تو بیت اللہ میں ہی تھے، جب داخل ہوئے تو محمد رسول اللہ داخل ہوئے۔ ابھی نبوت آپ کو نہیں ملی تھی، ابھی آپ محمد بن عبداللہ تھے۔ جب لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر آ گئی، کیونکہ آپ ایک مقام تھا، سب آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، آپ کا ایک رتبہ تھا، سب خوش ہو گئے اور آپ کو بتایا کہ یہ جگہ ہے، اب جو فیصلہ آپ کریں گے منظور ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک چادر لاؤ، چادر بچھائی گئی اور اس چادر پر حجر اسود رکھا۔ جتنے سردار تھے جو آپس میں لڑ رہے تھے ان سب کو بلایا اور کہا کہ چادر کا ایک کونا پکڑ کے اٹھاؤ۔ تو ان سب سرداروں نے چادر اٹھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر سے حجر اسود اٹھایا اور اس کے مقام پر لگا۔ وہ جو خون خرابے کی ایک روش چل رہی تھی وہ اس طرح سے ختم ہوئی، اور حجر اسود نصب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ جب اسلام آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے، اگر تیری قوم نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی، یعنی نیا اسلام نہ ہوتا، تو میں کعبے کو گرا کر اس کی اصل بنیادوں پر اس کو اٹھاتا، یعنی حتیم کو بھی کعبے میں شامل کر دیتا، لیکن یہ قوم نئی مسلمان ہوئی ہے تو نبی علیہ السلام نے اس کو رہنے دیا۔ پھر ایک بار آگ لگ گئی تھی، بیت اللہ کی دیواریں جل گئی، کچھ دیواریں خراب ہو گئی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کعبے کو مشورہ کیا صحابہ سے کعبے کی تعمیر کے حوالے سے، تو بعض نے کہا کہ اس کی مرمت کر دی جائے۔ عبداللہ بن زبیر سید عائشہ رضی اللہ کے بھانجے ہیں، سکے بھانجے اسماء بنت اسماء کے بیٹے اسماء بنت ابی بکر کے، اور عبداللہ بن زبیر جب انہوں نے یہ مشورہ کیا صحابہ سے، بعض نے کہا کہ مرمت کر دی جائے، بعض نے کہا نہیں گرا کر بنایا جائے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اگر ہمارا اپنا گھر خراب ہو جائے تو کیا ہم گرا کر بناتے ہیں یا اس کی مرمت کرتے ہیں؟ گرا کے بنانا پڑتا ہے جب خستہ حال ہو جائے۔ کہا کہ میں تو گرا کر ہی بناؤں گا۔ انہوں نے استخارہ کیا اور گرا کر دوبارہ اس بنیاد پر اٹھا دیا جو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنی تھی بات، اس حدیث کے مطابق بیت اللہ کو بنا دیا۔ یہ غالباً 65 ہجری کی بات ہے۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف کا دور آیا۔ حجاج بن یوسف بڑا ظالم شخص تھا، اس نے عبداللہ بن زبیر کو پھانسی بھی دی تھی، شہید کر دیا تھا، اور ان کی جو لاش تھے وہ درخت پر لٹکا دی تھی۔ ان کی والدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی لاش دیکھی تو کہا کہ حجاج تو نے میرے بیٹے کی دنیا خراب کی لیکن اس نے تیری آخرت خراب کر۔ حجاج بن یوسف اس نے بیت اللہ کو دوبارہ گرا دیا اور کہا کہ یہ عبداللہ بن زبیر نے غلط بنایا تھا، اس نے پھر اسی طرح بنا دیا اور دین کو چھوڑ دیا۔ تو پھر جب حجاج بن یوسف تک یہ حدیث پہنچی کہ عبداللہ بن زبیر نے تو اس حدیث کی وجہ سے ایسا کیا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر قوم نئی مسلمان نہ ہوتی تو میں گرا کر دوبارہ بناتا۔ تو حجاج بن یوسف پھر افسوس کرنے لگا کہ کاش میں اس کو ایسا نہ کرتا۔ پھر لوگوں سے مشاورت کی کہ کیا اس کو گرا کر دوبارہ اسی طرح بنا دیں، تو کہا کہ اللہ کے گھر کے ساتھ کھیل مت کرو، بار بار اس کو گرانا اور بنانا یہ درست نہیں۔ تو یہ وہی چیز اور کا بنا ہوا، باقی اس کی توسیع ہوتی رہی ہے، جو در و دیوار باؤنڈری ماربل وغیرہ۔ مکہ میں ایک پہاڑ جسے جبل کعبہ کہتے ہیں، اس پہاڑ کا نام ہے جبل کعبہ، یعنی کعبے کا پہاڑ۔ یہ سارا پتھر اس پہاڑ سے لا کر لگایا گیا، اس لیے ایک خاص پہاڑ کا پتھر ہے۔ بہرحال یہ 10ویں بار حجاج بن یوسف نے بنایا۔ پہلی بار آدم علیہ السلام نے، فرشتوں نے، دوسری بار آدم علیہ السلام نے، تیسری بار شیس علیہ السلام نے، چوتھی بار ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے، 5ویں بار قوم علقمہ نے، اور 6ٹھی بار قبیلہ جرہم نے، 7ویں بار مصعب بن کلاب نے، 8ویں بار قریش نے، 9ویں بار عبداللہ بن زبیر نے، 10ویں بار حجاج بن یوسف۔ 10 باریں بنا، لیکن اس کی توسیع دیواروں کی، فرش کی، مطاف کی، یہ آج تک ہو رہی ہے، یہ آج بھی ہو رہی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس گھر میں ایک خاص قسم کی برکت رکھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اس گھر کی بنیادیں جب بلند کی، ان قواعد پر اٹھایا، ایک بڑا اہم نقطہ یہاں پر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا گھر بنانے کے بعد؟ ہاں جی، میں نے گھر بنایا، میں اللہ کا خلیل ہوں اور میں نے یہ کام کیا۔ 4000 سال اس گھر کو بنے، موجودہ جو بنا ہوا ہے 4000 سال۔ لوگ اس گھر کی طرف رخ کرتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، اس کے اندر رکوع اور سجود کرتے ہیں، کس کو ثواب ملتا ہے؟ صاحب کہاں جاتا ہے ثواب؟ اندازہ تو کریں، سارا ثواب ابراہیم علیہ السلام کے کھاتے میں بھی جا رہا ہے۔ جیسے پہلے قتل کا گناہ قابیل کے کھاتے میں جا رہا ہے۔ دنیا میں جتنے قتل ہوں گے نا، ہر قتل کا گناہ قاتل کو بھی ملے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے قابیل کو بھی ملے گا، کیونکہ قتل کی ابتدا اس نے کی تھی۔ تو یہاں اس گھر کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی نا، اور گھر آج تک قائم ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے اجر و ثواب کا اندازہ لگا سکتے ہیں، تصور بھی نہیں کر سکتے، کیلکولیٹر اور مشینیں فیل ہوں گی۔ لیکن اس کے باوجود آج ہی دیکھیں کیا الفاظ ہیں، ربنا تقبل منا، اللہ قبول کر لینا۔ ہم عبادت کرنے کے بعد گھمنڈ میں آ جاتے ہیں۔ ہم نے آج تک کبھی نماز پڑھنے کے بعد بھی اللہ سے کہا کہ اللہ اس نماز کو قبول کر لینا، اللہ ہم نے یہ صدقہ دیے اسے قبول کر لینا، ہم نے روزہ رکھے اسے قبول کر لینا۔ ہم تو سمجھتے کہ ہم نے اللہ پر احسان کر دیا، ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے صدقہ کر دیا، ہم نے روزہ رکھ لیا، ہم نے کوئی دین کا کام کر دیا، ہم نے اللہ پہ احسان کر دیا۔ اپنی نیکی کو اللہ پہ احسان نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ عاجزی اور انکساری سے اللہ سے فریاد کرنی چاہیے، ربنا تقبل منا، اے اللہ سے قبول کر لے، بلکہ اللہ کے آگے گڑ گڑانا چاہیے۔ اللہ قبول کر لے گا تو وہ نیکی ہے، وہ کامیابی ہے، اور اگر اللہ نے اسے قبول نہیں کیا تو بیکار ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ آپ دنیا کے اندر کوئی کام کرتے ہیں نا، مالک نے آپ سے کہا کہ میرے لیے کھانا بنا کر لاؤ، آپ نے کھانا بنایا، مالک کے سامنے رکھا، مالک نے کہا اٹھا لو، بیکار، اس سے شکل دیکھ کے ہی منع کر دیا، اب آپ کو کتنا دکھ ہوگا۔ اور آپ مالک کے سامنے لے کر جائیں، مالک نے لے لیا، رکھ لیا، اور آپ کا شکریہ ادا کیا اور آپ کو بھیج دیا، آپ کی خوشی کا حالت کیا ہوگا؟ ایک دنیا کا انسان اگر ہماری کوئی دنیا کی کوشش قبول کر لیتا ہے تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ مالک کائنات وہ ہماری عبادت قبول کر لے تو اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ بعض محدثین کا قول ہے کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے نا کہ ہماری عبادت قبول ہو گئی ہے، اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہماری عبادت قبول ہو گئی ہے تو ہم پھر یہ اللہ سے فریاد کریں کہ اللہ ہمیں موت دے دے، کیونکہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ اللہ عبادت اسی کی قبول کرتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور عبادت اسی کی قبول ہوگی جو مومن ہوتا ہے، عبادت اسی کی قبول ہوگی جو متقی ہوتا ہے۔ مطلب ہماری اگر محنت اللہ کے ہاں قبول ہو گئی تو ہم مومن ہیں، ہم متقی ہیں۔ عبادت کرنے کے بعد گھمنڈ میں نہیں آنا چاہیے، عبادت کیسی بھی ہو، عبادت کرنے کے بعد اللہ سے فریاد ضرور کرنی چاہیے کہ ربنا تقبل منا، اے اللہ سے قبول کر لے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد اللہ سے کہا کریں، اللہ سے ہاتھ اٹھا کر فریاد ہے کہ اللہ پڑھی ہے، کمی اور کوتاہی تو ہے، خشوع میں، خضوع میں، طریقہ ادائیگی میں، اللہ سے قبول کر لیں، ربنا تقبل منا، اللہ سے قبول کر لینا۔ وغیرہ قیامت والے دن جائیں گے، اللہ کہے گا تم نے پڑھی، اگر وہ قبول نہ ہوئی تو اللہ کے کھاتے میں تو ہوگی نہیں نا، ہمارے نامہ اعمال میں وہ ہوگی نہیں، ہوگی کب؟ جب اللہ کے یہاں قبول ہوگی ہو۔ تو عبادت پر گھمنڈ نہیں، ربنا تقبل منا، یہ ابراہیم علیہ السلام سکھلا گئے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بے شک تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا۔ ایک اور دعا، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب تو ہمیں بنا مسلمین لک، مسلمین فرما بردار، مسلم کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار، مسلمان کا مطلب لک اپنا۔ اب ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر اس دور میں اللہ کا کوئی فرما بردار نہیں تھا، کوئی فرما بردار نہیں تھا اس دور میں ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر۔ لیکن کیا کہتے ہیں
ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ میں اپنا فرما بردار بنا دے۔ آج اگر ہم ہدایت پر ہیں، توحید پر ہیں، اگر ہم اللہ سے کہیں کہ اللہ میں ہدایت ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم گمراہ ہیں، یہ دعا مانگتے کہ اللہ میں ہدایت ہے۔ یہ تو مانگتے رہنا چاہیے اللہ سے کہ اللہ میں اپنا فرما بردار بنا دے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، صرف اپنی بات ہی نہیں کی، اہل ایمان کا شیوا ہے، اللہ والوں کا شیوا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں کہ اللہ ہماری اولاد کو بھی اپنا فرما بردار بنا، ہماری اولاد کو بھی باغی اور سرکشنا بنا۔ امۃ مسلمۃ لک، ایک جماعت فرما بردار اپنی، ہماری اولاد کو کیا بنا؟ امۃ مسلمۃ، امت مسلمہ بنا۔ یہ امت مسلمہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ ہماری اولاد کو امت مسلمہ بنا۔ امت مسلمہ کے اولین مخاطب کون ہیں؟ بنی اسماعیل، نبی علیہ السلام، قریش، یہ سارے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ابو جہل، ابو لہب، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یہ سارے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ساری اولاد اسماعیل علیہ السلام کی تھی۔ اس میں سے جو مومن ہوئے وہ صحابی، جو کافر ہوئے ابو جہل، ابو لہب، یہ کفار میں سے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے بھی۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور سکھا ہمیں ہماری عبادت کے طریقے۔ وَأَرِنَا، اور دکھا، سکھا، مَنَاسِكَنَا، ہمیں عبادت کے طریقے۔ انبیاء بھی عبادت اپنی مرضی کی نہیں کرتے، اللہ سکھلاتا ہمیں طریقے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھلاتے ہیں، ہم نے کیسے تیری عبادت ہے۔ آج ہمارے بات کہی جاتی ہے، کہا جائے یہ غلط ہے، حرج کیا ہے، اس میں کون سا حرج ہے؟ اگر حرج والی بات ہے تو پھر ہر بندہ اپنی مرضی سے عبادت کرے۔ اللہ نے پیغمبر اور رسول بھیجے کیوں ہیں؟ کہ اللہ کی عبادت اللہ کی مرضی کے مطابق کی جائے۔ ہر بندہ اپنی مرضی سے نہیں کرے گا، اللہ کی مرضی سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں آپ آج کسی بات پہ جھگڑ ہوتا ہے، ہاتھ کہاں باندھے جائیں، رفع کیا جائے یا نہ کیا جائے، آمین زور سے کہی جائے یا آہستہ کہی جائے، ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ جھگڑا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ اگر آپ کھانے میں نمک ڈال دیں، نمک کے بجائے چینی ڈال دیں، ایک چمچ نمک ڈالنا ہے نا، نمک کے بجائے ایک چمچ چینی ڈال دیں، نمک نہ ڈالیں، اور آپ کی کیا چھوٹی سی چیز ہے، آپ اس میں جھگڑا کر رہے ہیں، نمک ڈالو چینی ڈالو، کھانا ہی پڑے، آپ سے کھایا جائے۔ اگر نمک کے بجائے چینی ڈال دی جائے تو آپ سے کھانا نہیں کھایا جائے گا۔ چائے میں پتی کے بجائے مرچیں ڈال دی جائے تو آپ چائے نہیں پی سکتے۔ چھوٹی سی چیز پہ اگر آپ چھوٹا سا فارمولا بدل دیں گے تو آپ اسے کھا بھی نہیں سکتے۔ یہ تو اللہ کی عبادت ہے، اللہ نے طریقے سکھلائے ہیں، جسے آپ چھوٹا کہہ رہے، عبادت کا طریقہ ہی یہی ہے، عبادت کا ڈھنگ ہی یہی جو اللہ نے سکھلایا ہے۔ اور یہ تو انبیاء کی دعا ہے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اللہ نے عبادت کا طریقہ سکھلایا۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور توجہ فرما ہم پر، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا۔ ہمیں عبادت کے طریقے بھی سکھلا، ہماری طرف متوجہ ہو تو توبہ قبول کرنے والا بھی ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا بھی ہے۔ یہی دعا مزید آگے چل رہی ہے۔ آگے دعا میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی کہ اللہ ایک پیغمبر بھیج۔ نبی علیہ السلام کے لیے دعا کی تھی، اور نبی علیہ السلام نے کہی تھی بات کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اور اس دعا کے مانگنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے بعد تقریباً 2500 سال کے بعد یہ دعا قبول ہوئی تھی۔ انشاءاللہ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو یہی بات پیر والے دن انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آپ کے ذہن میں کوئی بات یا سوال ہو تو پوچھ لیں۔ قبلہ اول بیت اللہ یہ، لیکن فلسطین کو قبلہ اول اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے دو قبلے ہو گئے، پہلے فلسطین اور ہمارا قبلہ تھا بیت المقدس، اب بیت اللہ ہے، تو ہمارے لیے قبلہ اول وہ تھا، اس سے پہلے بیت اللہ ہی تھا۔ ایک حدیث ہے بخاری کی بیت اللہ کے حوالے سے کہ قرب قیامت بیت اللہ کو گرا دیا جائے۔ ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی، یہ بخاری کی روایت ہے، ایک حبشی جو ہے بیت اللہ کی ایک ایک اینٹ علیحدہ کر دے گا، بیت اللہ کی دیواریں گرا دے گا،
اس کے بعد پھر قیامت آئے گی. بالکل قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ جو یہ معاملہ کروائے گا کسی حبشی سے، یعنی حبشی یہ کام کرے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی 1400 برس پہلے کہ قرب قیامت، یعنی یہ پیش گوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ نے بتلا کے اپنے پیغمبر کو حبشی یہ کام کرے گا اور بیت اللہ کی طرف دیواریں گرا دی جائیں. حجاج بن یوسف یہ تھا مسلمان ہاں بظاہر تو مسلمانوں کا حکمران تھا، لیکن اس کے ظلم و ستم کی داستانیں بہت ہیں. تو اپنے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اس نے کچھ نیکی کے کام بھی کیے لیکن اس کے ظلم کی داستانیں جو نا وہ زیادہ ہیں.